بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 2، خود رائی کا نتیجہ۔ دو کبوتر ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نوازندہ۔ بازندے کے دل میں سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا، یار غم گسار سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر دنیا کا گشت لگائیں، کیونکہ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی، پھر کہاں زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ نوازندے نے کہا، سنو بھائی، تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی۔ اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا فضول ارادہ نہ کرتے۔ بازندے نے کہا، یہ تو سچ ہے کہ سفر کی تکلیفات سے کبھی بھی جان پر آ بنتی ہے، نادر، عمدہ، انوکھا، نرالا، عجیب۔ خودرائی اپنے خیال اور رائے کو سب سے اہم سمجھنے اور اس پر جمے رہنے کا عمل، بلا مشورہ اپنی عقل سے کچھ کرنے کی عادت، اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنا، خود پسندی، خود رائے، کسی کی نہ ماننے والا، خود مختاری سے سب کچھ کرنے والا، آشیانہ گھونسلہ، غم گسار، غم خوار، ہمدرد، گشت، سیر، تفریحاً گھومنا پھرنا، سہنا، برداشت کرنا، جھیلنا، جان پر آ بننا، محاورہ، ایسی تکلیف ہونا جس سے جان کو خطرہ ہو، جان پر آفت آنا، بڑی مصیبت آنا۔ مگر جہاں کا سیر و تماشا کچھ ایسا دلچسپ اور راحت افزا ہے کہ تمام کلفتوں کو بھلا دیتا ہے، اور جب طبیعت کو شدائد سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے اور عجائبات عالم کی دیکھ بھال کا چسکا لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت بھی راحت معلوم ہونے لگتی ہے۔ گلستانے جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا۔ اے رفیق، دنیا کا سیر و تماشا تو اسی وقت بھلا معلوم ہوتا ہے جب اپنے عزیز رفیق، دوست، احباب ساتھ ہوں، اور اگر ان سب کی مفارقت گوارا کر کے سیر کی تو ہیچ ہے، ان کی جدائی کا رنج و الم تمام کیفیتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب تم کو رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے دانہ پانی بافراغت میسر ہے۔ اس لفظ کو میسر پڑھنا ہے، میسر نہیں پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اس کو میسر پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ صحیح تلفظ اس کا میسر ہے، یہ چوتھا لفظ ہے ایسا جس کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں۔ بس اسی پر قناعت کرو اور اپنے گوشۂ عافیت میں سلامتی سے رہنے کو غنیمت سمجھو۔ آپ یہ کہیں گے کہ چوتھا کیسے؟ پہلا لفظ ہے، پہلے سبق میں ہم نے 3 لفظ ایسے ہی بتلائے تھے کہ اس کا تلفظ کیا ہے، پہلے 3 اور اس دوسرے سبق کا یہ 4 لفظ ہو گئے۔ بازندے نے کہا، بھائی جان، دوستوں کی جدائی کا ذکر تو فضول ہے، اس لیے کہ جب قطع تعلق کر کے چل کھڑے ہوئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کیا دوست آشناؤں کا قحط ہوگا؟ ملنسار کو ہر جگہ ملنے والے بہم پہنچ سکتے ہیں، اور خود دلچسپ، دل لبھانے والا، پرلطف، پرکشش، خوبصورت، خوش نما، راحت افزا، سکھ پہنچانے والا،
آرام بڑھانے والا، کلفت رنج تکلیف مشقت، شدائد تکالیف سختیاں، تحمل صبر برداشت، چسکا لگنا لت پڑنا، عادی ہونا، جویا ڈھونڈنے والا تلاش کرنے والا، طالب خواہاں متمنی، کھٹکا ڈر خطرہ خوف اندیشہ، مفارقت علیحدگی، فراق جدائی، فرقت ہیچ کچھ نہیں ناکارہ، رنج و الم دکھ مصیبت تکلیف آزمائش، کیفیت مزہ لطف، خاک میں ملا دینا محاورہ، برباد کر دینا غارت کرنا، قناعت تھوڑی چیز پر رضامندی، جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لینے کی خو، گوشۂ عافیت امن کی جگہ، غنیمت سمجھنا محاورہ، قدر کرنا آشنا جانا پہچانا، ملنسار میل جول رکھنے والا، ہر ایک سے ملنے والا، بہم پہنچنا حاصل ہونا دستیاب ہونا، مسافرت ہی مسافر کو پختہ کار بنا دیتی ہے، اس کو دوستوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ نوازندے نے کہا، اچھا صاحب، جب آپ قدیم دوستوں کی صحبت ترک کرنے پر مستعد اور نئے دوست آشنا پیدا کرنے پر آمادہ ہیں تو میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر کیوں ہونے لگا؟ اس صورت میں صلاح و مشورہ سب بے سود، خیر خدا حافظ، جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ الغرض بازندہ اپنے پرانے رفیق کو چھوڑ کر اڑا، جنگلوں میدانوں کا سپاٹا بھرتا، دریاؤں کی سیر کرتا، ایک پہاڑی کے دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبزہ زار میدان اور دلکشا منظر اس کو بہت ہی بھایا۔ شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کر دیا۔ ابھی سستانے بھی نہ پایا تھا کہ یکایک زور شور کی آندھی اٹھی، بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گھور گرج کے ساتھ ایک سخت طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ بازندے کو کوئی جائے پناہ نہ ملی، درختوں کی شاخوں اور پتوں میں چھپ چھپا کر ہزاروں خرابی سے وہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر اٹھا، اب سوچتا تھا کہ وطن کو پھر چلے۔ کبھی کہتا تھا کہ جب ارادہ کیا ہے تو چند روز اور بھی کیفیت سفر دیکھنی چاہیے۔ اسی فکر و تردد میں بڑھا چلا جاتا تھا کہ ایک شاہین نہایت قوی، چست، پختہ کار، اپنے کام میں ہوشیار، تجربہ کار، ترک کرنا، چھوڑ دینا، کنارہ کشی کرنا، مستعد، آمادہ، تیار، بے سود، بے فائدہ، بے نفع، سپاٹا بھرنا، محاورہ، چھلانگ یا دوڑ لگانا، پرندے کا تیزی کے ساتھ اڑ جانا، سبزہ زار، ہرا بھرا، دل کشا، فرحت افزا، کھلا ہوا، طبیعت کو شگفتہ کرنے والا، سستانہ، دم لینا، آرام کر کے تازہ دم ہونا، تکان اتارنا، یکایک، ناگہاں، دفعتاً، ایک بارگی، اچانک، شاہین باز کی طرح کا ایک سفید رنگ شکاری پرندہ جس کی آنکھیں سیاہ ہوتی ہیں، یہ بڑا بہادر اور تیز پرواز پرندہ مشہور ہے۔ یہ اکثر بڑے بڑے پرندوں کو خود مار لیتا ہے۔ اسے شکار کے لیے سدھایا بھی جاتا ہے۔ پیچھے لفظ تھا چست۔
تو اس سے ملا کے پڑھیں گے چست و چالاک اور بڑا شکاری اس کی طرف جھپٹا۔ یہ آفت ناگہانی جو پیش آئی تو بازندے کے ہوش اڑ گئے، سر سے پاؤں تک سناٹا چھا گیا، دل سینے میں دھڑکنے لگا، اپنی عقل و فہم پر نفریں کی اور اپنے نامعقول ارادے پر سخت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا اگر اب کی بار اس بلا سے نجات پاؤں تو پھر کبھی سفر کا نام نہ لوں اور اپنے رفیق کی صحبت کو ہمیشہ غنیمت سمجھوں۔ ادھر اس نے یہ نیت کی، ادھر غیب سے رہائی کا سامان شروع ہوا۔ ایک تیز پرواز عقاب دوسری جانب سے بازندے کی طرف لپکا اور چاہا کہ شاہین سے پہلے ہی اس کو جا دبوچے۔ اگرچہ شاہین اس کے جوڑ کا نہ تھا، مگر غیرت اور غصے نے اس کو ایسی جرأت دلائی کہ فوراً عقاب کے مقابل ہو گیا۔ دونوں میں چونچ پنجوں سے جھڑپ ہونے لگی، جبکہ دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ۔ بازندے نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کی، ایک پتھر کے تلے جا گھسا، سکڑ سکڑا کر ایک تنگ سوراخ میں بہزار دقت اپنے تئیں چھپایا۔ جھپٹنا، حملہ کرنا، دوڑ کر جانا۔ آفت ناگہانی، اچانک کی مصیبت، پیش آنا، محاورہ، واقع ہونا، نظر کے سامنے آ جانا۔ سناٹا چھا جانا، محاورہ، خاموشی طاری ہونا۔ نفریں کرنا، لعنت و ملامت کرنا، نامعقول، ناموزوں، نامناسب، ناموافق، بیہودہ، پشیمان، شرمندہ۔ عقاب چیل سے مشابہ ایک طاقتور بلند پرواز شکاری پرندہ۔ لپکنا، جھپٹنا، دبوچنا، پکڑ لینا، قابو میں کر لینا، دبانا، بھینچنا۔ غیرت، شرم، حیا، لاج، احساس عزت۔ جھڑپ، ہلکی سی لڑائی، مقابلہ، جھڑپ ہونا، محاورہ، باہم تکرار ہو جانا۔ مرغوں کا آپس میں لڑ جانا۔ موذی، ایذا دینے والا، ظالم، تکلیف پہنچانے والا۔ کھٹ پٹ، لڑائی، جھگڑا، مار پیٹ۔ تئیں، ذات کو، لیے، واسطے کو، یعنی اس کے 4 میننگ ہیں۔ ذات کو 1، لیے 2، واسطے 3 اور کو 4۔ اور ساری رات وہیں کاٹی، جب آشیانہ مشرق سے خورشید جہاں تاب نے سر نکالا اور روئے زمین پر اپنے نورانی بازو پھیلا دیے تو بازندہ بھی سوراخ سے باہر آیا۔ اگرچہ سفر کی تکان، خوف کے صدمے اور بھوک پیاس کی شدت سے قوت پرواز، یہ لفظ ہے قوت پرواز، ایسا ہی لکھا جاتا ہے قوت پرواز۔ قوت الگ ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، اور قوت الگ ہوتا ہے۔ تو قوت کے معنی روزی آتے ہیں اور قوت کے معنی طاقت آتی ہیں۔ لکھے دونوں ایک ہی طرح جاتے ہیں، وہ آس پاس پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوت ہے یا قوت ہے۔ تو قوت پرواز باقی نہ تھی، مگر چاروں ناچار پھر اڑا۔ چلتے چلتے ایک کبوتر نظر آیا جس کے سامنے تھوڑا سا دانہ بھی پڑا تھا۔ یہ بھوک کے مارے بے تاب تھا ہی، اپنے ہم جنس کی صورت دیکھی اور آب و دانہ حاضر، فوراً اتر پڑا۔ بیچارے نے ابھی دانے پر منہ بھی نہ ڈالا تھا کہ جال میں پھنس گیا۔ بہت تڑپا، بہت پھڑ پھڑایا، مگر جال سے مخلصی، یہ لفظ ہے مخلصی، اور بالکل اسی طرح لکھا جاتا ہے مخلصی،
یعنی لکھنے میں دونوں ایک ہیں، پڑھنے میں الگ الگ ہیں۔ مخلصی کے معنی چھٹکارا، نجات، لیکن مخلصی کے معنی غربت، مفلسی، تنگ دستی ہے۔ مگر جال سے مخلصی نہ پائی، آخر اس کبوتر کو لعنت، ملامت کرنے لگا کہ تیری وجہ سے میں اس دام بلا میں مبتلا ہوا، تو نے ہم جنس ہو کر مجھ غریب پردیسی کے ساتھ دغا کی۔ تجھ کو لازم تھا کہ یہاں اترنے سے بیشتر ہی مجھ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیتا۔ اس کبوتر نے جواب دیا کہ بھائی، قضا کے سامنے سعی پیش نہیں جاتی، یہ تمہارا افسوس محض لا حاصل ہے۔ بازندے نے کہا خیر، جو ہوا سو ہوا، اب میری مخلصی کی سبیل نکالو، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ کبوتر بولا، خورشید جہاں تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، قوت پرواز، اڑنے کی طاقت، اڑان کا زور، چاروں ناچار، مجبوراً آخر کار، پھڑ پھڑانا، پروں کو پھڑ پھڑانا، تڑپنا، بے چین ہونا، مخلصی، چھٹکارا، رہائی، آزادی، دام بلا، مصیبت کا پھندہ، آگاہ کرنا، مطلع کرنا، کسی بات سے باخبر کرنا، قضا، حکم خدا، مشیت الہی، سعی پیش نہ جانا، کوشش کا کام میں نہ آنا، لا حاصل، بے فائدہ، بیکار۔ ارے بے وقوف، اگر ایسا حیلہ مجھ سے بن پڑتا تو میں اپنی ہی رہائی کی فکر نہ کرتا۔ تیرا حال تو اس اونٹنی کے بچے کا سا ہے جس نے سفر کی ماندگی سے اکتا کر کہا تھا، اے میری پیاری ماں، اتنی دیر تو ٹھہر جا کہ ذرا میں دم لے لوں۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بھولے بھالے بچے، اگر مہار میرے ہاتھ میں ہوتی تو بھلا میں یوں لدی لدی کیوں پڑی پھرتی۔ جب بازندے کی آس بالکل ٹوٹ گئی تو بے اختیار پھڑکنے لگا اور ایک بارگی جی توڑ کر زور مارا۔ اتفاق سے جال تھا کہنا فرسودہ، فوراً ڈورے ٹوٹ گئے اور بازندہ نکل بھاگا۔ اب تو چھوٹتے ہی وطن کی طرف رخ کیا۔ اثنائے راہ میں ایک ویرانہ گاؤں پڑا، وہاں ایک دیوار پر جو کھیت کے قریب ہی تھی ذرا دم لینے کو ٹھہرا۔ کسان کے بیٹے نے جو کھیت کی رکھوالی کر رہا تھا کبوتر کو دیکھ لیا اور چپکے سے ایک غلہ ایسا تاک کر مارا کہ اس کے بازوں کو رگڑتا ہوا سن سے نکل گیا اور تڑپ کر گرا، اور لڑکا اپنے شکار کی تلاش میں دوڑا۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کبوتر اس کنویں میں جا گرا ہے جو زیر دیوار تھا، تو لڑکا مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ بازندے نے چونکہ ضرب شدید کھائی تھی اس لیے ایک رات اسی کنویں۔ ماندگی، تھکن، تکان، مہار، اونٹ کی نکیل، لدی لدی پھرنا، بوجھ اٹھائے پھرنا، آس، توقع، امید، جی توڑ کر، بہت کوشش سے، جی توڑنا، محاورہ، یعنی یہ محاورہ ہے، سخت کوشش کرنا، کہنا، پرانا، قدیم، فرسودہ، گھسا ہوا، پرانا، اثنا، درمیان، غلہ، مٹی کی گولی یا کنکری جسے غلیل میں رکھ کر چلاتے ہیں، تاک کر مارنا، محاورہ، شست، سیدھ، باندھ کر نشانہ لگانا، سن سے نکل جانا، محاورہ، جلدی سے نکل جانا، مایوس ہونا، محاورہ، نا امید ہونا، دل شکستہ ہونا،
हिम्मत हारना, ज़रब शदीद, सख्त चोट, सख्त मार। के अंदर अफसुर्दा व पजमुर्दा पड़ा रहा। अगले रोज़ ज़रा इफ़ाक़ा हुआ तो उफ्ताओ ख़ेज़ा वहाँ से चल निकला और अपने क़दीम आशियाने की राह ली। यहाँ एक लफ्ज़ आया है पजमुर्दा। इस लफ्ज़ को याद रखना, जब हम कायदा पढ़ाएंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ हम समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसको जहन में रखना, इससे मुताल्लिक़ वही बातें करेंगे। नवाजिंदे ने जो उसकी आहट सुनी तो निहायत खुश होकर पेशवाई के लिए दौड़ा और बड़ी खातिरो मुदारात से उसको आशियाने में ले गया। फिर सफ़र का हाल पूछा। बाजिंदे ने वो मुसीबत की दास्तान सुनाई और कहा कि मैं सुना करता था कि सफ़र से बड़ा तजर्बा हासिल होता है। खैर, मुझको यही तजर्बा हासिल हुआ कि बग़ैर दोस्त के मशवरा और सलाह के कोई काम न करना चाहिए। तो अगर आपको इससे मुताल्लिक़ कोई भी बात मालूम करनी हो, इस सबक से मुताल्लिक़ या इससे हट करके उर्दू से मुताल्लिक़ कोई भी बात मालूम करनी है, तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और साथियों, हम इस बात को बार बार कहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।